نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا پارہ 28 سورہ ممتحنہ رکوع 2 آیت نمبر 12 اور 13۔ دونوں آیتوں میں پہلی آیت میں آیت نمبر 12 میں مسلمان عورتوں سے بیعت کا معاملہ ہے، اور دوسری آیت میں یہودیوں کے ساتھ دوستی کی ممانعت ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک۔ آیات مذکورہ مسلمان عورتوں سے ایک تفصیلی بیعت لینے کا ذکر ہے، جس میں ایمان، عقائد کے ساتھ احکام شرعیہ کی پابندی کا ایک میثاق ہے، ایک عہد ہے، معاہدہ ہے۔ چونکہ گزشتہ آیتوں میں مہاجرات کی ایمان کے امتحان کے سلسلے میں بیعت کا ذکر تھا، اور وہ بیعت جو تھی یہ مہاجرات کی ایمان کی تکمیل تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ العبرۃ للعموم، آیات کریمہ میں عموم ہے، مسلمان سب مسلمان عورتوں کو شامل ہے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والے سب عورتیں شامل ہیں۔ نئے مسلمان، مسلمات ہو، مومنات ہو، اور دوسرے قدیم مومنات اور مسلمات ہو۔ بخاری شریف میں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور بسند قوی امام بغوی رحمہ اللہ الباری امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کرتی ہے کہ حضرت امیمہ سے روایت ہے کہ میں نے چند دوسرے عورتوں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکام شرعیہ کی پابندی کا عہد ہم سے لیا یا ہم نے بیعت کی، اور اس کے ساتھ یہ کلمات بھی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَعْتُنَّ، یعنی ہم ان چیزوں کے پابندی کا عہد اس حد تک کرتے ہیں جہاں تک ہماری استطاعت ہو اور ہماری طاقت ہو۔ ظاہر ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، الطاعت بحسب الطاقہ۔ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت ہم پر خود ہمارے ذات سے بھی زائد تھی، کہ ہم نے تو بلا کسی قید و شرط کے عہد کرنا چاہا، اور ہم غیر مشروط طور پر عہد کرنا چاہتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کی تلقین بھی فرما دی تاکہ کسی اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں خلاف ورزی نہ ہو یا عہد شکنی میں داخل نہ ہو۔ کذا فی تفسیر مظہری۔ صحیح بخاری میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بیعت نساء کے متعلق فرمایا کہ یہ عورتوں کی جو بیعت تھی یہ صرف گفتگو اور کلام کی ذریعہ ہوئی، مردوں کی بیعت کی طرح یہ نہیں تھی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کا جو دستور تھا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے
بیعت کے سلسلے میں ایسا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم کو ہاتھ لگا ہاتھ جو ہے وہ چھویا ہو، یا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کسی غیر محرم نے ہاتھ دیا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے قذافی تفسیر مظہری۔ صحیح روایات میں اور حدیث سے ثابت ہے کہ یہ بیعت نساء واقعہ حدیبیہ کے بعد نہیں، بلکہ یہ بیعت بار بار ہوئی ہے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بیعت کے بعد، یعنی مردوں کے بیعت سے فارغ ہونے کے بعد کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لی، اور دامن کے پہاڑ کے دامن میں، کوہ صفا کے دامن میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ بھی دہراتے تھے کہ جو نیچے جمع ہونے والی عورتیں ہیں اس کو آواز پہنچائے، اور وہ اس آواز کو پہنچا رہے تھے جو اس بیعت میں شریک تھے۔ مردوں سے جو بیعت لی گئی ہے وہ عموماً جہاد پر لی گئی ہے، اعمال پر لی گئی ہے، بخلاف عورتوں کے وہ صرف اتنا ہے کہ مردوں سے ایمان، اطاعت وغیرہ کے تمام احکامات اس میں شامل تھی، اور عورتوں سے بھی عمومی بیعت تھی۔ ظاہر ہے کہ جو آیات مذکورہ میں ہے کہ الا الا یشرکنا باللہ، شرک ہے، زنا ہے، بہت سارے ایسے اعمال سیئہ ہے، لیکن عورتوں سے جو بیعت لی جاتی تھی وہ ایمانیات میں، عقائد میں، اعمال صالحہ کی بیعت، مگر مخصوص احکامات جو جہاد ہے، امامت ہے، امارت ہے وغیرہ، اس کی بیعت عورتوں کو شامل نہیں تھی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تفصیلات موجود ہے، اور آیت مذکورہ میں جس بات پر بیعت لی گئی ہے وہ کیا ہے؟ الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اللہ کے ذات و صفات میں کوئی شریک اور سہیم متصور نہیں کریں گے، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گے، چوری مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتے ہیں، شرک مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتے ہیں، ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گے، زنا کا ارتکاب تو دونوں سے ہوتا ہے، اور ولا یقتلنا، قتل و غارت، بچوں کے قتل و غارت، اور ولا یاتینا ببہتان یفترینہ، یہ افتراء ہے، کسی پر الزام لگانا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو تمام نواہی ہے یہ مردوں کو بھی شامل ہے، عورتوں کو بھی شامل ہے، اور یقیناً آیات مذکورہ میں سارے اعمال سیئہ اور جتنی بھی ہے یہ مردوں کو بھی شامل ہے، عورتوں کو بھی شامل ہے۔ اعمال سیئہ سے گریز اور پرہیز مردوں کو بھی کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی کرنا چاہیے، نواہی ہے۔ بین ایدیہن و ارجلہن کا معنی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ ہی سے اس کے اور پاؤں سے اس کے اعمال سیئہ پر شہادت مت دلایا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے گناہ کے ارتکاب کے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ میں 4 گواہوں کے بیچ میں، درمیان میں یہ غلط کام کر رہا ہوں جو میرے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، انسان کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں یہ گواہی دیں گے، تو کوئی ایسا کام نہ کرے، اللہ کے حکم کی نافرمانی مت کرے جہاں یہ آپ کے دونوں ہاتھ اور آپ کے دونوں پاؤں یہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے بروز قیامت۔ اور
پھر یہاں پر ایک بہتان کا ذکر ہے. بہتان میں بھی عموم ہے. ایک عورت اپنے شوہر پر یا کسی غیر پر یا مرد کسی عورت پر یا مسلم بلکہ کافر پر بھی بہتان لگانا حرام ہے. بہتان مرد لگائے، عورت لگائے، مسلمان پر لگائے، غیر مسلم پر لگائے، بہتان ہے. بہتان مطلقاً حرام. اور وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معروف کا قید لگایا، اور یہ ہے کہ کسی نیک کام میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اب یہ بات تو یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم معروف اور نیکی کے سوا ہو نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر امر وہ خود ہی نیکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہی نیکی ہے. اس لیے امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اجتماعی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی. مخلوق کے اطاعت میں اللہ کی نافرمانی مت کیجیے. لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. اللہ تعالی کی نافرمانی، خالق کی ناراضگی مت مولیا کرو. مخلوق کو راضی کرنا اور خالق کو ناراض کرنا یہ دانشمندی نہیں ہے، یہ کامیابی کامرانی نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے. اور یہ کس کا کام ہے؟ آیت نمبر 13 میں اس کی توضیح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. ایسے قوموں کے ساتھ دوستی مت کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو جس پر اللہ کی غضب ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہے. اور اس سے مراد یہود ہے. سورہ مائدہ میں ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ فباؤوا بغضب علی غضب. یہ غیر المغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ یہود ہے. یہ یہود آخرت کے خیر و ثواب سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ایسے نا امید ہو گئے ہیں جیسا کہ کفار جو قبروں میں مدفون ہے اور خیر و ثواب سے محروم. لہذا اس یہود نصارہ کے نقش قدم پر مت چلو. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حَذْرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمْ. خالف اليہود والنصارى والمشرکین. یہ یہود نصارہ حنوت کے مشرکین کے نقش قدم پر مت چلو. ان کے عادات و اخلاق اور کلچر اور کلچر کو مت اپناؤ، ان کے تہذیب اور تمدن کو مت اپناؤ. یہ ہماری بدبختی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہم بدلے نہیں ہیں. نہ تو بدلا، نہ میں بدلا، نہ دل کے آرزو بدلی. میں کیسے انقلاب اعتبار آسما کر لوں؟ تم تمدن میں نصارہ و تو تہذیب میں یہود، یہ مسلمان جن ہے دیکھ کر تو شرمائے ہم. کون دوستی کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ؟ اسی لیے تو ہم انفرادی زندگی میں بھی تباہ ہیں، آخر اجتماعی زندگی میں بھی ہم کمزور ہیں. ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، قرآن پر ہم عمل کرتے نہیں ہے، قرآن کے تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں. تو فرمایا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئے آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، کہ بیعت کرے آپ سے، علی اس بات پر، اللہ یشرکنا باللہ، کہ وہ شریک نہ ٹھہرائے، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، ولا یسرقنا اور وہ چوری نہیں کریں گے، ولا یزنینا اور نہ زنا کریں گے، ولا یقتلنا اور نہ قتل کریں گے،
اولادہن اپنے اولاد کو، ولا یاتین ببہتان اور نہ لگائیں گے کوئی بہتان، یفترینہ جو انہوں نے باندھا ہوا ہے، بین ایدینا اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن اپنے پاؤں کے درمیان، ولا یعصینک اور نہ نافرمانی کریں گے آپ کی، فی معروف کسی نیک کام میں، فبایعنا تو بیعت کر لیجئے ان سے، واستغفر اور معافی مانگے، لہن اللہ ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بیعت تو اعمال صالحہ پر ہے، اور اس میں کچھ نواحی بھی شامل ہے، اور نواحی میں مرد عورت دونوں شامل ہے، لیکن عورتوں کی صیغے استعمال ہوئی ہے، بیعت عورتوں سے ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتولوا دوستی نہ کرو، قوما اس قوم سے، غضب اللہ علیہم کہ غضب کیا ہوا ہو اس پر اللہ نے، قد یئسوا کہ وہ نا امید ہو گئے، من الآخرت اے من ثواب الآخرت، من الآخرت اے من ثواب الآخرت، آخرت کے ثواب سے، کما یئس الکفار جیسا کہ نا امید ہو چکے ہیں کافر، من اصحاب القبور ان اہل قبور سے، جو قبروں میں مدفون ہے کفار، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی